اچھا جی، تھوڑی تھی اگر آواز آ گئی ہے آپ کو تو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں اردو کانفرنس کی۔ اچھا، اس سال کے ختم ہوتے کراچی میں ایک اور بہت بڑا ادبی میلہ سجنے جا رہا ہے۔ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے تحت 18ویں عالمی اردو کانفرنس 25 دسمبر سے شروع ہوگی، 4 دن کے لیے چلے گی، 28 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں آرٹس کاؤنسل کی طرف سے تو دعوے بھی بڑے ہوتے ہیں، بٹ دے آلسو ریئلی کم اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز ایز ویل۔ تو اس بار بھی ہماری ایکسپیکٹیشن کوئی اسی قسم کی ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے who else than the president of Arts Council of Pakistan himself۔ احمد شاہ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ شاہ صاحب، آپ رکتے نہیں ہیں، یو آر مطلب آلریڈی جب سال شروع ہوتا ہے تو آپ نے پلان کر لیا ہوتا ہے کہ کیا کب ہونے والا ہے، ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے۔ سو دس واز planned as well۔ جی ظاہر ہے، یہ تو 18 سال سے جب میں پہلی بار آیا تھا آرٹس کاؤنسل میں تو یہ میرا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور یہ پہلی کانفرنس ہی دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس تھی اور آج 18 ہو گئی ہے۔ تو اب چیخ کے گوگل اے آئی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کے حوالے سے یا زبانوں کے حوالے سے یہ دنیا کی، بٹ مجھے اس سے کوئی اتنا کوئی ہائی نہیں ملتا۔ نہیں، بٹ ہونا چاہیے، یو بلٹ اٹ، تو لہٰذا وہ ہائی جو ہے ویسے ریجنلی اگر دیکھا جائے دس از دا بگیسٹ اردو ایونٹ۔ یا انڈیا میں یا کہیں اور کسی جگہ پہ بھی اس لیول کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو شاہ صاحب، کس طرح آپ اس کو 18 سال سے اگر کر رہے ہیں تو ہر سال اس کو بہتر بنانا، بگر بنانا، بڑا تھاٹ پروسیس اس میں جاتا ہوگا۔ بگر بنانے میں کیا اور لوگوں کو انوائٹ کرنا فرام آل اوور دا ورلڈ؟ دیکھیں، بہتر میں اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کہ اردو لٹریچر کے بڑے لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ انتقال کر گئی ہے دنیا سے، تو اب وہ جو کوالٹی ایک انتظار حسین اور عبداللہ حسین اور شمیم انفی اور گوپی چند نارائن اور شمس رحمان فاروقی اور مطلب ہندوستان اور پاکستان کے اتنے بڑے لوگ تھے کہ اچھا اسلم فروخی، فرمان فتح پوری، مشتاق احمد یوسفی، جمیل الدین علی، حاجرہ مسرور، سوبھوگیان چندانی، یہ سارے میری اردو کانفرنس میں ہر بڑا آدمی دنیا کا یہ سارے آئے ہوئے ہیں سارے۔ اور وہ اب اس لحاظ سے تو ہوا یہ ہے کہ بدقسمتی سے سارے لوگ 1940 اور 50 کے درمیان پیدا ہوئے اور سارے لوگ 80 سال کی اپنی عمر طبعی عمر پوری کر کے دنیا سے چلے گئے، تو اس کا ایک بہت بڑا وہ ہوا۔ تو پہلے زیادہ پیورٹی کے ساتھ میں کانفرنس کرتا تھا اور اس میں میرے پاس بہت ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اب پھر میں نے اس کو یہ کیا کہ اب کیا کریں کہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بھی رہے۔ اچھا، پھر جب میں نے شروع کی تھی نا، آج 18 سال کی ہماری بچی جوان ہو گئی ہے تو ذرا سا اس کی زندگی کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ تو 18 سال پہلے 1 سال ہو گئی، 7 دن کی کانفرنس ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ کوئی دپل میں ہو گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے یہ لوگ دنیا سے گئے تو میں نے ریئلائز کیا کہ اب میں لوگوں کو اٹریکٹ کر، جب ہم نے شروع کیا تو یہ کہتے تھے یہ بلڈی اردو میڈیم، یعنی اردو ایک گالی کے طور پہ جو نئے ہمارے دیسی انگریز جو اس کے بدلنے اب تو اردو نہ آتی ہو تو گالی پڑ جاتی ہے۔ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، یہ مائنڈ سیٹ میں نے چینج کیا ہے اس اردو کانفرنس کے ذریعے۔ اچھا، پھر میں نے یہ کیا کہ اس کے اندر تھیٹر کے سیشن، پوئٹری کے، مصوری کے، گائکی کے ڈال کے اس کی ایک اٹریکشن پیدا کی۔ پھر لوگوں نے شروع میں اعتراض کیا تو میں نے بھائی ان سے بات کی کہ ہر زبان کے ساتھ اس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کی ثقافت ہوتی ہے، اس کی مصوری ہوتی ہے، اس کی موسیقی، تو اس کو اور کلرفل کیا، نوجوانوں کے انٹرسٹ کے سیشن اس میں ڈالے تاکہ بیکار ہے اگر جب تک ہم ینگر جنریشن تک نہیں پہنچتے۔ آف کورس، بات تو ساری یہی ہے کہ آپ آگے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ 18 سال سے یہ نان سٹاپ، اس سال تقریباً ناممکن کام تھا کہ 2 مہینے سے ورلڈ کلچر فیسٹیول چل رہا ہے اور وہ اتنا میگا آپ کا وہ چلا ہے اور ابھی وہ مہینہ نہیں ہوا، اس کو کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں۔ 14 تاریخ کو تو راحت فتح علی خان پہ کلوز کیا ہے، 10 دن کے اندر اتنا بڑا ٹاسک تھا یہ ہمارے لیے۔ تو اب اس کے اندر پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو تفریق ہے پاکستان میں، دیکھیں آپ کو معلوم ہے، مجھے بہت سارے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں، کہ یہ پاکستان کے لیے کیوں کام کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، بہت سارے ہمارے چاہتے ہوئے کر رہے ہیں، بہت سارے نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ وہی جو میں بات کرتا ہوں ایتھنک تقسیم، سیکریٹیرین تقسیم، پولیٹیکل تقسیم، اس کے اندر تو اس کے اندر اردو از اے برج، اردو از اے نیشنل لینگویج۔ تو یہ ہو رہا تھا کہ ہماری دوسری قومی زبانیں ہیں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، براوی، میں نے کہا کہ اب وہ تفریق ان کو فیل ہو رہا تھا کہ اردو کوئی ان کا حق مار رہی ہے،
تو میں نے ان تمام زبانوں کے ادب اور شاعری لٹریچر کو اردو میں شامل کیا. شروع میں ذرا سا اعتراض آیا اردو بولنے والوں کی طرف سے کہ یہ کیوں کر رہے کہ ہیں یار یہ ہمارے پاس ایک ہی تو چیز بچی تھی, ہمارا کیپٹل بھی چلا گیا, ہمارا فلاں بھی. دین دے ریئلائز کہ یہ تو ایک ریولوشنری کام ہو گیا. ایکسیڈنٹلی میرے کام ریولوشنری ہوتے جاتے ہیں. اسی کانفرنس سے پہ ڈائیلاگ کا کلچر شروع ہو گیا کہ پٹھان, سندھی, بلوچ, چلیں فار پنجابی. انسٹنس جیسے اب یہ جو کانفرنس ہے 4 دن کی چلے گی, اس میں کوئی ڈائیلاگ ایسا بتائیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دس از ایکٹنگ ایز اے برج. پوری کانفرنس ہی برج ہے. اوکے, پوری کانفرنس کیسے سیشنز ہیں؟ دیکھیں سیشن تو ہر طرح کے ہیں. اس دفعہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے اپنے ملک کو سیلیبریٹ کرنے کا, اور اس سال تو سیلیبریشن کو ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اس بار تو ہمارے پاس چیزیں ہی چیزیں ہیں سیلیبریٹ کرنے کو. 7 مئی کا مارکہ ہے, حق کا واقعہ, اور میں اتنا ہی بڑا واقعہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کو سمجھتا ہوں کہ آپ زیرو سے دنیا کے گلوبل میپ پہ لیڈ کرنے لگ گئے. پھر جو میرے 19 سال سے کم عمر کے 18 سال میری اردو کانفرنس کی عمر کے جو بچے جو مار کے آئے نا, ایک تو ہوتا ہے ہرا کے آنا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا ایک, اور یہ بھی ہے کہ ہمارے دیکھیں آپ اس ملک کے اندر کتنی زیل کتنی ہے, ہمارے بچے کیسے, آپ نے وہ میچ میں نے دیکھا, ان کی باڈی لینگویج, ان کی آنکھیں, وہ جو ان کے اندر انرجی تھی نا, وہی پاکستان کی انرجی ہے, اور وہی ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے اس کانفرنس میں. سیلیبریٹ کر رہے ہیں اردو لینگویج, لٹریچر, تھیٹر, میوزک, فلم, بلوچی, پنجابی. اینی فورن گیسٹس فرام ابراڈ؟ کوئی ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ اردو سے, ساری دنیا سے لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں. بے شمار لوگ امریکہ سے آ رہے ہیں, برطانیہ سے آ رہے ہیں, یورپ سے آ رہے ہیں, کوئی آپ کے جاپان سے آ رہے ہیں. اسپیکرز, کوئی شاعر, کوئی باہر سے بھی آپ مطلب بلائے ہوئے ہیں؟ 50 سے زیادہ باہر سے آ رہے ہیں, 400 لوگ ہیں اس میں. پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں. یہ عالمی اردو کانفرنس ہے Day 1 سے. بس ہندوستان نہیں آ رہا, ہندوستان کے ادیب, شاعر, فنکار وہ ہمارے ساتھ ہیں اس امن کو قائم کرنے میں. لیکن جو مودی کی دہشت گرد حکومت ہے, اس نے بیریئر ایک بنایا ہوا ہے ہمارے درمیان. میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ بہت جلدی میں ہیں. جب بھی اردو کی بات آتی ہے تو بات جلدی میں رہتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر اس کا ہوسٹ ہے. اس شہر کو اس کے ساتھ جب میں اس کو لاہور لے جا رہا تھا تو سارا شہر احتجاج کر رہا تھا. پرسوں 4 بجے سے اپنے 4 دن کراچی والے یا جو لوگ اپنی زبانوں سے محبت کرتے ہیں آرٹس کونسل میں گزاریں. وہاں ان کو میوزک بھی ملے گی, قوالی بھی, پڑھت بھی, اردو کا شاہجہاں مزاح بھی, بڑے سیلیبریٹی سیشنز بھی ملیں گے, مشاعرے بھی ملیں گے, اور ان کی زندگی کا ایک شاندار وقت ہمارے ساتھ گزرے گا. اچھا, یہ بائی دا وے پورا اسکیجول جو ہے نا, اٹ از آن لائن. اتنے سیشنز ہیں اور سیلیبریٹیز کی بھی بات کر رہے ہیں, مشاعرے بھی ہیں, موسیقی بھی ہے. دیر از سو مچ. مطلب آپ کو آپ کے انٹرسٹ میں, اور اردو میں تو انٹرسٹ ہوئے گئی, تو آپ کو آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں بھی مل جائیں گی. کراچی والوں آپ بولیں, یہ جاگو کراچی والوں, اس ویکینڈ آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ کر رہے ہیں, اور پہنچیں گے بالکل. They have to register for it, right? So you have to register, and of course then you can go. شاہ صاحب, congratulations once again. ہمیں already پتا ہے کہ بڑا زبردست ہونے والی ہے آپ کی کانفرنس, and best of luck as well. And